الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ابھی میں نے قرآن کریم فرقان حمید سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی۔ آئیے اس میں کچھ گفتگو سے قبل اندھیری قبر میں کام آنے والے آقا، دوزخ سے بچانے والے آقا، جام کوثر پلانے والے آقا، ہم غریبوں کے غمخوار مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر، لبوں کو چوم چوم کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پر باواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی عرف اعلیٰ حضرت محبت کی زبان میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اور آگے کہتے ہیں محبت کی زبان میں کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ۔ اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ارے ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ کل آپ نے اس میلاد النبی کے متعلق اور اس کی فضیلت کے متعلق کہ اس کی فضیلت کیا ہے، میلاد النبی کہتے کسے ہیں، اس گفتگو میں آپ نے سماعت کیا تھا۔ آج اسی سے مشتق گفتگو ہے کہ میلاد النبی بنانے کے دلائل، یہ سرکار کی ہم میلاد مناتے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہے، اس کی دلیل کیا ہے۔ تو یہ موضوع تو بڑا اچھا ہے، مگر مجھے سن کر حیرت ہوتی ہے کہ نبی کے امتی ہوتے ہوئے، توجہ، نبی کے امتی ہوتے ہوئے اور بلا کسی سبب کے نبی کی امت میں پیدا کر دیے گئے، نہ کوئی دعا، نہ کوئی تمنا، نہ کوئی آرزو، نصیب تھا کہ نبی کی امت میں آ گئے، تو تعجب ہے کہ امتی مانتے ہیں اب نبی کے اپنے آپ کو، خدا کا بندہ مانتے ہیں، اور ہر چیز نبی کے صدقے میں ملی ہے، یہ مانے نہ مانے مگر سچ ہے کہ ملی ہے، تو ہر چیز ملی ہے۔ مسلمان بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں، نبی کا امتی بھی کہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ نبی کے میلاد منانے کے دلائل بتاؤ۔ حیرت ہے، حیرت ہے
مگر ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم تو بنا دلائل کے نبی کے میلاد کو مانتے بھی ہیں اور مناتے بھی ہیں. ہمیں دلیل کی ضرورت نہیں ہے. ہم بنا دلیل کے نبی کے میلاد کو مناتے ہیں. ہمیں دلائل کی ضرورت ہو تو دلائل اس لیے بیان کرنا پڑ رہا ہے کہ ان کو بتا دیا جائے کہ ہم بنا دلیل کے بھی کام نہیں کرتے. یہ تو ہماری محبت ہے کہ ہم اپنی زبان سے دلیل کی بات نہیں کرتے. محبت میں بنا دلیل کے نبی کے میلاد کو مناتے ہیں مگر دلیل بھی رکھتے ہیں، اور اس لیے تاکہ تمہیں بتا دیا جائے. اور دلیل بھی کون مانگتا ہے؟ وہ جو ابھی 50 سال پہلے یا 100 سال پہلے یا 150 سال پہلے پیدا ہوا. توجہ، صرف اتنا ہی وقفہ ہے، اتنا ہی عرصہ ہے. دلیل مانگ کون رہا ہے؟ جو ابھی پیدا ہوا ہے 50 100 150 سال پہلے، اس سے پہلے والے نہیں. تو میں کہتا ہوں کہ ہمارے مسلک کی بات چھوڑ دو، تمہارے مسلک کی بات چھوڑ دو. اگر تمہیں سچائی کا پتہ کرنا ہے کہ نبی کی میلاد منانا چاہیے کہ نہیں چاہیے تو 150 سال یہ چھوڑ دو اور 150 سال پیچھے اور 300 سال بولتا ہوں میں، 300 سال چھوڑ کر 300 سال پیچھے چلے جاؤ اور 300 سال پہلے کی کتابیں اٹھاؤ اور اٹھانے کے بعد پڑھو، اور اس میں جتنے بزرگان دین گزرے ہیں، جتنے محدثین گزرے ہیں، جتنے مفسرین گزرے ہیں، اگر تمام نے نبی کا میلاد نہیں لکھا ہو تو پھر آ کر مجھ سے بات کرنا. ابھی کی بات نہیں کرتا. ہم اعلیٰ حضرت کی کتاب کو نہیں دیکھتے، تم بھی اپنے بزرگان دین کی کتاب کو مت دیکھو. ابھی 300 سال چھوڑ دو، 300 سال پہلے جاؤ نا، اور جانے کے بعد اب کتاب اٹھاؤ اور پھر بتاؤ کہ میرے نبی کا میلاد اس میں موجود ہے کہ نہیں ہے. اب میں ہر کتاب کی بات نہیں کرتا. ارے آج سے 300 سال پہلے عرب کی سرزمین پر میرے نبی کا میلاد منایا جاتا تھا، دلیل ہے. اور پھر صرف مدینے میں میلاد نہیں منایا جاتا تھا، جہاں میرے نبی کی جائے پیدائش ہے، وہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر، وہ حضرت عبد المطلب کا گھر، جہاں میرے نبی پیدا ہوئے، اس جگہ پر میرے نبی کا میلاد منایا جاتا تھا. اور رات بھر اس گھر کے اندر محفل میلاد سجا کرتی تھی. اور بزرگان دین نے لکھا ہے کہ ہم شامل ہوئے ہیں، اور جو شب میرے نبی کی آتی تھی، جس شب کی صبح میرے نبی پیدا ہونے والے تھے، اہل عرب اس مکے کی سرزمین پر میرے نبی کا میلاد مناتے تھے. میرے نبی کا کتنی دلیل چاہیے تمہیں؟ مگر بات معاملہ الگ ہے کہ لوگ دلیل مانگتے تو ہم بھی دلیل دیتے ہیں. یہ بتاؤ، جب رب نے ہمیں پیدا فرمایا تو رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ بولو نا. پیدا فرمانا یہ نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے، بولتے جائیں گے اچھا لگے گا. نعمت ہے کہ نہیں ہے نا؟ اس کا پیدا فرمانا ہمارے لیے کیا ہے؟ نعمت. ان آنکھوں کو دیا جس سے ہم دنیا دیکھتے ہیں، سب سے بڑی نعمت ہے کہ نہیں؟ اگر آنکھ نہ ہو تو اس انسان کی آدھی زندگی سونی ہے. تو یہ آنکھ ہے، اس سے ہم دنیا کا مشاہدہ کر رہے ہیں، نعمت ہے کہ نہیں؟ بولیے، نعمت ہے. اس کے بعد یہ ہاتھ دیے، یہ پیر دیے، یہ جسم دیا، اور اتنا پیارا خوبصورت چہرہ دیا، اور فرما دیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے حضرت انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا فرمایا. تو اتنی بہترین شکل و صورت، اتنا بہترین مجسمہ دیا، یہ نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ بولو، یہ ہے نا نعمت. اور پھر رب قرآن میں فرماتا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ رب نے جو تمہیں نعمتیں عطا فرمائی ہے اس کا خوب چرچا کرو. صرف چرچا مت کرو، کیا کرو؟ خوب چرچا کرو. تو میں نے عالم خیال میں رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا یہ مجسمہ تو نے دیا، یہ پیاری خوبصورتی تو نے عطا فرمائی، کیا اس سے بڑی بھی کوئی نعمت ہے؟ اس سے بڑی بھی کوئی نعمت ہے؟ تو آئیے بخاری شریف کی حدیث، حضرت عبداللہ
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہیں، پوچھا گیا یہ بتاؤ رب نے تمام نعمت تو دی ہے مگر سب سے بڑی نعمت کیا دی رب کائنات نے؟ سب سے بڑی نعمت کیا دی؟ تو بخاری شریف کے الفاظ ہیں جسے ہم نہیں وہ بھی مانتے ہیں، وہ بخاری شریف جس میں امام بخاری نے ساری حدیث احسن جمع کی ہے، کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے، کوئی موضوع حدیث نہیں ہے، جو پڑھو گے کہیں نہ کہیں اس کا راوی ملے گا اور وہ احسن حدیث کہلائے گی۔ پوچھا گیا نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ تو بخاری شریف کے الفاظ ہے، حضرت عباس فرماتے ہیں محمد نعمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ حضرت عباس فرما رہے ہیں محمد نعمت اللہ، یعنی تمام نعمتوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے بڑی، سب سے افضل کوئی نعمت ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کی ذات ہے، سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو رب فرما رہا وہ اما بھی نعمتی ربی کا فحدث، کہ ہماری نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ تو یہ آنکھ نبی کے صدقے میں، یہ کان نبی کے صدقے میں، یہ ہاتھ نبی کے صدقے میں، یہ پیر نبی کے صدقے میں، اور پھر میرے اعلیٰ حضرت فرما رہے اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے، یہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، اور آگے کہتے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تو میرے مصطفیٰ کے صدقے میں ہمیں یہ حیات ملی، تو پھر نبی سب سے بڑی نعمت ہوئے کہ نہیں؟ بولیے۔ تو جب نبی آ رہے ہیں اور نبی کے صدقے میں یہ ساری کائنات کی تخلیق ہوئی ہے، اور رب فرما رہا ہماری دی ہوئی نعمت کا خوب چرچا کرو، تو پھر چرچا کرنے کا معاملہ کیا ہوگا؟ پھر چرچا کیسے کیا جائے گا؟ تو پھر یہ ہے کہ نبی کی ذکر کی محفل سجا دو، پھر نبی کی تعریف کرو، پھر نبی کی پیدائش بیان کرو کہ میرے نبی فلاں تاریخ کو فلاں جگہ پیدا ہوئے، فلاں گھر میں پیدا ہوئے، رب نے اپنا محبوب بنایا تھا، رب کائنات نے انہیں تمام نبیوں کا سردار بنایا تھا، رب کائنات نے انہیں علم غیب عطا فرمایا تھا، رب کائنات نے انہیں تمام علوم و فنون دیے تھے، رب کائنات نے سب سے افضل البشر انہیں بنا کر بھیجا تھا۔ یہ میرے نبی کا میلاد نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور جب یہ تم بیان کرو گے تب تو نعمت کا حق ادا ہوگا۔ وہ میرے نبی سب سے بڑی نعمت ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تو پھر اس نعمت کا چرچا کرو۔ تو پھر ہم 1400 سال کے بعد چرچا کیسے کرتے ہیں؟ پھر محبت میں نبی کی میلاد مناتے ہیں، پھر محبت میں نبی کے نام کا جلوس نکالتے ہیں، پھر محبت میں جھنڈے لگاتے ہیں، پھر محبت میں لنگر پکاتے ہیں۔ یہی تو نعمت جو ہمیں ملی ہے اس کا بدل کرنے کا طریقہ ہے، اس کا بدلہ دینے کا طریقہ یہی تو ہے۔ رب جو ہم سے چاہ رہا ہے وہ اما بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اور پھر معاملہ یہ ہے، آئیے جو میں کہنا 300 سال پہلے چلے جاؤ اور کتابوں کو پڑھو۔ جب کتابوں کو پڑھو گے تو اقوال سمجھ میں آئیں گے کہ کون میرے نبی کی آنے کی خوشی مناتا ہے اور کون نہیں مناتا۔ توجہ، جب میرے نبی پیدا ہوئے نا، یہ کتابوں کے اندر اور بزرگان دین کے اقوال سے ثابت کر رہا ہوں کہ جب میرے نبی کی ولادت ہوئی تو سب سے پہلے تو خود رب کائنات نے خوشی منایا ہے، رب خوشی منا رہا ہے، پھر آسمان کے فرشتے خوشی منا رہے ہیں، پھر زمین والے بھی خوشی منا رہے ہیں، اور پھر بزرگان دین کے اقوال یہ ہیں کہ جس وقت میرے نبی پیدا ہوئے ہر چرند پرند جانور انسان فرشتے جنات جتنی مخلوقات اس روئے زمین پر تھی، اور جتنے عالم میں جتنی مخلوقات تھی، میرے نبی کی پیدائش میں سبھی نے خوشیاں منائی، صرف ایک کو چھوڑ کر۔ توجہ ہے، صرف ایک کو چھوڑ کر، اور وہ کون تھا؟ اسے شیطان لعین کہا جاتا ہے، اسے شیطان ابلیس کہا جاتا ہے۔ جب میرے نبی کی پیدائش ہوئی تو کونے میں بیٹھ کے رو رہا تھا، شیطان جس نے زمانے سے لوگوں کو رلایا ہے، لوگوں کے ایمانوں کو چھینا ہے، مگر جب میرے نبی کی پیدائش ہوئی تو ایک طرف جہاں ساری مخلوق خوشیاں منا رہی ہے،
سارا عالم خوشیاں منا رہا ہے، ایک شخص تھا جو رو رہا تھا، جسے غم تھا، جسے ملال تھا کہ نبی کیوں پیدا ہو گئے۔ وہ خوشی نہیں منا رہا تھا۔ پوچھنے والے نے پوچھا تو کیوں روتا ہے، تو کیوں روتا ہے؟ تو اس نے جواب دیا تھا، اپنے کانوں کو کھلا رکھو، اور کیا جواب دیا تھا؟ کہا وہ آ گیا ہے۔ لفظ دیکھیں کتابوں کے اندر، وہ آ گیا ہے۔ پوچھا گیا کون آ گیا ہے؟ کہا وہ آ گیا ہے کہ جس امت کی طرف آیا ہے، میں تو بہکانے کے لیے آیا تھا، میں تو ایمان چھیننے کے لیے آیا تھا، مگر میں رو اس لیے رہا ہوں کہ اب وہ آ گیا ہے اور اس امت کی طرف آیا ہے۔ یہ امت کتنے بھی گنہگار ہو، سیاکار ہو، بدکار ہو، کوئی عمل نہیں کرتی ہو، مگر دل میں اس کے عشق مصطفیٰ ہے، دل میں اس کے محبت مصطفیٰ ہے، تو وہ کتنے گناہ کر لے، گناہ کرنے کے بعد وہ آ گیا ہے، وہ نبی آ گیا ہے کہ جب یہ سجدے میں جائے گا اور اپنی امت کے لیے دعائے مغفرت کرے گا تو رب اس کی امت کی بخشش فرما دے گا۔ وہ آ گیا ہے، اس لیے رو رہا ہوں، اس لیے رو رہا ہوں۔ تو سارے خوشیاں منا رہے تھے، کون رو رہا تھا؟ شیطان رو رہا تھا۔ تو اب یہاں سے سمجھ جاؤ کہ جو خوشیاں مناتے ہیں وہ کون ہیں، اور جو روتے ہیں کیوں نہیں منا رہے ہو، کیوں منا رہے ہو؟ یہ جھنڈے کیوں، یہ لنگر کیوں، یہ جلوس کیوں، یہ لائٹنگ کیوں؟ تو اگر جو مناتے ہیں وہ تو صاحب ہیں، ان کے تو ان کا نصیبہ اور ان کا مقدر عروس پر، مگر جو نہیں مناتے ہیں تو پھر دیکھ لو کس کی پیروی کر رہے ہیں، کس کی پیروی کر رہے ہیں۔ تو یہ میرے نبی کا میلاد ہے کہ میرے نبی کی پیدائش پر کوئی ایسی مخلوق نہیں تھی، اس لیے تو کسی شاعر نے کہا ہے، کیا کہا ہے کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا۔ یہ تو بزرگان دین کے اقوال تھے۔ آئیے ہم دلائل قرآن و حدیث سے دیتے ہیں، یہی تو مانگتے ہیں نا وہ لوگ کہ بتاؤ قرآن میں ہے کہ نہیں ہے، حدیث میں ہے کہ نہیں ہے۔ اچھا یہ بات الگ ہے کہ ہم دلائل دے دیں گے، وہ کہتے ہیں کہ بتاؤ میلاد کا ثبوت کہاں پر ہے، چلو ہم بتا دیے، مگر تم سے کوئی سوال کرے تمہارے پاس جواب کیا ہے؟ تم دلائل نہیں دے سکتے قرآن و حدیث سے، تو جواب کیا ہوگا؟ چلو 1400 سال پہلے صحابہ نے میلاد نہیں منایا، جلوس نہیں نکالا، مان لیا، لنگر نہیں پکایا، مان لیا، اور تم کہتے ہو کہ جو تم کر رہے ہو بدعت ہے، تو آؤ 1400 سال کے بعد مسجد میں مینار ہے، کیا صحابہ کی مسجد میں تھی؟ یہ جواب آپ کے لیے، کوئی سوال کرے تو جواب آپ دینا آپ کے لیے ہے، یہ ایک عام انسان کے لیے۔ وہ کہتے نا یہ بدعت ہے، یہ نئی چیز تم نے ایجاد کر لی ہے، تو تم ترنت میں قرآن و حدیث سے جواب نہیں دے پاؤ گے، تو ان کا جو سوال ہے اسی کا جواب انہی کی زبان میں کیا ہے؟ وہ کہتے کہ یہ نئی ایجاد ہے، صحابہ نے نہیں کیا، تو پھر تو صحابہ نے مسجد میں میناریں بھی نہیں بنوائی، تم اپنی مسجد میں کیوں بناتے ہو؟ آج تم نے مدرسے کھولے ہو، کتابیں مرتب کر دی اور ترتیب کے ساتھ کتاب پڑھاتے ہو، یہ بتاؤ کہ صحابہ نے کبھی اس طریقے سے مدرسہ کھولا تھا؟ کیا اس طریقے سے کتابیں پڑھائی تھی؟ جواب ہوگا نہیں، تو کہا تم کرتے ہو تو بدعت، تم کرتے ہو تو بدعت۔ آگے آئیے، درس بخاری ہوتا ہے، ختم بخاری ہوتا ہے، یہ بتاؤ صحابہ نے کیا تھا؟ کیا صحابہ کے زمانے میں بخاری تھی؟ جواب ہوگا نہیں، تو کہا تم کرتے تو بدعت، تم کرتے ہو، ہم کو بدعت کا تانا دے رہے ہو، تم کر رہے ہو تو کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ بدعت۔ یعنی جو چیز تم کر رہے ہو تو تمہاری نظر میں بدعت نہیں، اگر ہم نے کر لی تو بدعت، ہم نے کر لی تو پھر بتاؤ کہ صحابہ نے یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، تم کیوں کرتے ہو؟ تم کیوں کرتے ہو؟ بہت ساری چیز ہے جواب دینے کے لیے، کئی چیز میرے نبی کے زمانے میں نہیں تھی نا، مگر اب رائز ہو گئی تو تم کر رہے ہو۔ یہ اتنی عالیشان مسجد کیا میرے نبی کے زمانے میں تھی؟ بولیے نا، اتنی عالیشان مسجد کہ جس میں نمازی کے لیے ہر چیز کا انتظام کیا گیا، اے سی بھی ہے، پنکھے بھی ہیں، وضو کے لیے وضو خانہ بھی ہے، طہارت خانہ بھی ہے۔ کیا نبی کے زمانے میں تھا؟ نہیں، تو ابھی کیوں کیا گیا؟
تو کسی سوال کرنے والے سوال کیا تو جواب کیا آیا کہ اگر کچی مسجدیں رہیں گی تو ویسے ہی ہمارے دین کے لوگ اسلام کے ماننے والے نمازی نہیں ہیں، اور اگر کچی مسجد رہے گی تو اور نماز پڑھنے نہیں آئیں گے۔ تو ضرورت اس لیے رکھی گئی اور مسجد عالی شان اس لیے بنائی گئی تاکہ کم سے کم جب مسجد میں آئے تو راحت حاصل کرے۔ توجہ ہے، جب مسجد میں آئے تو مسجد کی خوبصورتی دیکھ کر اسے نکلنے کا من نہ کرے، مسجد میں بیٹھنے کا من کرے، رب کی عبادت کرنے کا من کرے۔ تو میں نے پھر اسے بادستہ جواب دیا کہ اس زمانے میں صحابہ نے ایسے ذکر کی محفل نہیں سجائی تھی، ایسے میلاد نہیں منایا تھا۔ ہم اس لیے ایسے میلاد مناتے ہیں اور اس شان و شوکت کے ساتھ میلاد مناتے ہیں کہ لوگ تو آئے جب میرے مصطفیٰ دیکھے تو مدینے سے چلے آئے۔ ہوا کا رخ بتا رہا ہے، وہ زلف اپنی لہرا رہے ہیں، ہوا کا رخ بتا رہا ہے، وہ زلف اپنی لہرا رہے ہیں، مدینے سے سواری چل پڑی ہے، میرے سرکار تشریف لا رہے ہیں۔ نبی جو بچے ہیں وہ سامنے آ جائیں، بچے جو بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ سامنے آ جائیں اور پھر بغور سماعت کریں چند منٹ کی گفتگو۔ تو سوال انہوں نے کیا کہ یہ تم کرتے ہو میلاد کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ بدعت۔ تو آج تم جو مسجد عالی شان بنا رہے ہو، جو تم آج مدرسہ عالی شان بنا رہے ہو، یہ کیا ہے؟ یہ بدعت نہیں ہے تو کیا ہے؟ میرے نبی کے زمانے میں نہیں تھا تو دلیل یہ نہیں ہے کہ جو میرے نبی کے زمانے میں نہیں تھا ہم کریں تو بدعت ہو جائے۔ ارے یہ بتاؤ کہ تم جو کرتے ہو وہ بدعت نہیں ہے، ہم جو کرتے ہیں بدعت ہے، تم کہتے ہو بدعت ہے، بدعت ہے، صحابہ نے نہیں کیا، نبی نے نہیں کیا، تو یہ بتاؤ کہ یہ کرنے سے کیا میرے نبی نے روکا؟ صحابہ نے روکا، قرآن نے روکا، حدیث نے روکا؟ ہم دلیل پیش کرتے ہیں، تم اگر بولتے ہو کہ یہ بدعت ہے تو ایک دلیل لے کے آؤ کہ اسے نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنے کی ایک دلیل لے کے آؤ۔ کرنے کی دلیل تو ہمارے پاس انبار لگے ہوئے ہیں، کرنے کی دلیل، نہیں کرنے کی ایک دلیل تم بتاؤ۔ جو تم بدعت کہتے ہو کہ نہیں کرنا چاہیے، ایک دلیل تو لے کے آؤ، ایک دلیل تو لے کے آؤ۔ قسم خدا کی قیامت تک نہیں لے کے آ پائیں گے، مگر ہم دلیل بتاتے ہیں۔ اور دلیل کیا ہے کہ یہ میلاد کہاں سے ثابت ہے؟ تو سب سے پہلے قرآن سے ثابت ہے۔ میرے رب کائنات نے 5 نبیوں کا میلاد قرآن میں ذکر فرمایا۔ کتنے نبی کا؟ 5 نبی کا، اور نبی کا میلاد بھی ہے، مگر صراحتاً جو تفصیل کے ساتھ قرآن کے اندر آیا ہے وہ 5 نبیوں کا ہے۔ کتنے نبی کا؟ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام، انی جائل فی الارض خلیفہ، رب نے فرمایا کہ میں دنیا میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا تھا کہ مولا تو ایسے انسان کو پیدا فرمائے گا جو دنیا میں جا کے فتنہ اور فساد کرے؟ تو رب کہتا ہے فرشتوں، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمے کو بنایا، اور جب روح پھونکی اور حضرت آدم علیہ السلام نے آنکھ کھولی تو رب نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، کہ یہ میرا خلیفہ آدم ہے، میں نے اسے نبوت عطا فرمائی ہے، اے فرشتوں سجدہ کرو۔ ہزاروں سال کی مخلوق اور حضرت آدم علیہ السلام چند منٹ کے، نہ کوئی عبادت، نہ کوئی ریاضت، نہ کوئی اور ذکر و اذکار، کچھ نہیں ہے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس۔ اور ایک طرف ہزاروں سال کی مخلوق کون ہے؟ فرشتے ہیں جو ہزاروں سال سے رب کی عبادت کر رہے تھے، مگر مرتبہ نبی کا دیکھو، رب کہہ رہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اب یہاں سجدہ تعظیمی تھا، اور سجدہ تعظیمی کرا کے رب حضرت آدم کا میلاد بیان کر رہا ہے۔ یہ ذکری تو ہے حضرت آدم کا، اس کو ہی تو میلاد کہتے ہیں کہ کبھی تعظیم کر لی جائے، کبھی توقیر کر لی جائے، کبھی صلاۃ و سلام پڑھ لیا جائے، کبھی ان کا تذکرہ کر لیا جائے، اسی کو تو میلاد کہتے ہیں۔ تو یہ 5 رکوع میں سورہ بقرہ کی آیتیں مشتمل ہیں کہ جس میں رب کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام کے میلاد کو بیان کیا۔
کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا کہ آدم ہے سجدہ کرو، حکم تھا رب کائنات کا، فَسَجَدُوا تمام فرشتے کس میں چلے گئے؟ سجدے میں۔ اب اس فرشتوں کی جماعت میں ایک شخص بھی تھا، اور وہ ایسا شخص تھا جس نے فرشتوں سے زیادہ عبادت کی، ریاضت کی، معلم الملائکہ، فرشتوں کو پڑھاتا تھا، جھولا جھولتا تھا، جنت کا خزانچی تھا، کئی منصب عطا کیے گئے تھے، اور روایتوں میں آیا کہ اتنی عبادت کیا کہ اگر اس کے سجدوں کو زمین میں رکھ دیا جائے تو رائی رکھنے کی جگہ نہ ملے۔ تو حکم اس کو بھی تھا کیونکہ فرشتوں کی صف میں شامل تھا، اگرچہ فرشتہ نہیں تھا مگر فرشتوں کی صف میں شامل تھا، تو جتنے لوگ وہاں تھے رب کا حکم تھا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا کہ یہ میرا نبی، میرا خلیفہ آدم ہے، سجدہ کرو، تو فَسَجَدُوا تمام فرشتے سجدے میں چلے گئے الا ابلیس، ابلیس سجدے میں نہیں گیا۔ اب جب فرشتوں نے سجدے سے سر اٹھایا ہے نا تو دیکھا کہ شیطان اکڑ کر کھڑا ہے، تو رب نے پوچھا میں نے آدم کو سجدہ کرنے کو بولا، تمام فرشتے سجدے میں چلے گئے، تو کیوں نہیں گیا؟ تو کیوں نہیں گیا؟ تو اس نے دلیل کیا پیش کی؟ انا خیر من، میں حضرت آدم سے بہتر ہوں، یعنی اپنے آپ کو بہتر، میں کیا لفظ لکھے آیا؟ میں، حتیٰ کہ جو چیز اس کے پاس تھی رب کائنات کی دی ہوئی تھی، رب کا فضل تھا، رب کا کرم تھا تو عبادت کیا، رب نے چاہا تو منصب عطا فرمایا، مگر وہاں تکبر آ گیا، وہاں گھمنڈ آ گیا، تو کیا کہا؟ میں انا خیر من، میں حضرت آدم سے بہتر، میں حضرت آدم سے بہتر۔ تو رب نے کہا دلیل پیش کر۔ اب سب سے پہلے رب نے دلیل کس سے مانگا؟ شیطان سے۔ کہا بہتر کیسے؟ دلیل پیش کر۔ تو کہا میں آگ سے بنایا گیا ہوں، حضرت آدم مٹی سے بنائے گئے، اور آگ مٹی سے پاورفل ہوتی ہے۔ تو کہا وہ الگ بات، مگر حکم تو رب کائنات کا تھا، حکم تو میں نے دیا تھا، اس کی خلاف ورزی کیوں کی؟ تو کہا میں بہتر ہوں، میں حضرت آدم کو سجدہ نہیں کروں گا۔ تو یہاں سے پتا چلا کہ سب سے پہلے جس نے نبی کی میلاد منانے سے انکار کیا وہ کوئی اور نہیں، وہ ابلیس تھا، وہ ابلیس تھا۔ اور جب منانے سے انکار کیا اور کہا ابا واستکبر، قرآن کہتا ہے اکڑ گیا، اور جیسے ہی اکڑا نا تو اکڑی ہوئی چیز یا تو ٹوٹ جاتی ہے یا جگہ سے اکھاڑ دی جاتی ہے۔ اکڑی ہوئی جو چیز ہوتی ہے اگر اسے موڑنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی یا جگہ سے اکھڑ جائے گی۔ تو جب اس نے کہا نا کہ میں حضرت آدم سے بہتر ہوں، ان کی میلاد نہیں مناؤں گا، تو رب نے کہا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، یہ قرآن کے الفاظ ہے، کہا تو کافروں میں سے ہو گیا۔ تو پتہ کیا چلا کہ جو نبی کی میلاد نہ منائے تو فتویٰ دینے والے رب کائنات کی ذات ہے، فتویٰ رب نے دیا ہے، اور نبی کی تعظیم نہ کرنے پر سب سے پہلے کسی نے کسی کو کافر کہا تو وہ رب کائنات کی ذات ہے جس نے شیطان کو کافر کہا۔ اور جب اس نے کہا، انکار کیا نا میلاد کا، تو پھر اس کے سجدوں کو نہیں دیکھا گیا۔ آج تم دیکھتے ہیں یار نماز تو وہ بہت پڑھتے ہیں، پانچوں وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار میں لگے رہتے ہیں، جماعت لے لے کے گھومتے رہتے ہیں، لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے رہتے ہیں۔ تو میرے نبی کا فرمان بھی ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اتنی عبادت کریں گے کہ تم ان کی عبادتوں کو دیکھو گے تو اپنی عبادتوں کو ان کی عبادت کے سامنے حقیر سمجھو گے، مگر وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے، دین ان کے اندر نہیں بچے گا۔ تو یہاں پر جب شیطان لعین نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے، تعظیمی سجدہ کرنے سے، یعنی ان کی تعظیم کرنے سے انکار کیا، تو پھر وہاں اس کی عبادت نہیں دیکھی گئی، وہاں اس کے سجدے نہیں دیکھے گئے، وہاں اس کا مقام نہیں دیکھا گیا، وہاں اس کا مرتبہ نہیں دیکھا گیا کہ وہ ہے کون، بس یہ دیکھا گیا کہ اس نے نبی کی تعظیم نہیں کی، اس نے رب کا حکم نہیں مانا۔ رب نے سیدھے فتویٰ دے دیا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تو کافروں میں سے ہو گیا۔ تو پتہ چلا یہاں سے کہ اس زمانے میں حضرت آدم واحد نبی، ایک مخلوق نوری اور ایک مخلوق ناری،
رب نے ایک کو نوری بنایا فرشتہ اور ایک کو ناری بنا دیا، وہ تھا شیطان۔ اب یہاں سے دو جماعتیں بن گئی، توجہ، جماعت یہیں سے بنی، کہیں اور سے نہیں۔ جو فرشتوں کی پیروی کرنے والے تھے وہ نبی کی میلاد آج تک مناتے آ رہے ہیں، اور جو انکار کرنے والے تھے وہ شیطان کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ تو پتہ کیا چلا؟ جو نبی کی میلاد منائے، مناتا رہے، رب کائنات اسے فرشتہ صفت بنا دیتا ہے، اور جو انکار کرے، کتنا بڑا علامہ ہو، فہامہ ہو، کتنا بڑا محدث مفکر ہو، کتنا بڑا عابد و جاہد ہو، اب اس کے مقام کو نہیں دیکھا جائے گا، اسے شیطان کی صف میں لا کر کھڑا کر دیا جائے گا۔ ایک طرف فرشتہ صفت، اور جس نے انکار کیا اسے شیطان صفت بنا دیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے رب کائنات نے سورہ بقرہ کے اندر 5 رکوع کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ بیان کیا، اور ان کا تذکرہ میں نے اس لیے تفصیل سے بیان کیا، اس میں عقیدہ ہمارا ہے، عقیدہ ہمارا۔ آگے آئیے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا میلاد میرے رب کائنات نے بنایا سورہ مریم کے اندر، سورہ مریم کے اندر۔ اور جب حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے نا، تو بڑی منتوں سے، بڑی دعاؤں سے، اور دعا بھی کہاں کی؟ حجرہ مریم میں۔ ایک نبی نے بارگاہ ولی سے وسیلہ لگا کر رب کائنات کی بارگاہ میں بیٹے کے لیے دعا کی۔ یہ سورہ مریم کے اندر ہے۔ لوگ کہتے تم ولی کی بارگاہ میں کیوں جاتے ہو، ان کے وسیلے سے کیوں مانگتے ہو؟ ارے قرآن حکم دیتا ہے ہمیں۔ ایک نبی نے حضرت مریم کے حجرے میں بیٹھ کر، اور کیوں؟ کیونکہ وہاں بے موسم کے پھل آتے تھے، اور آپ کی عمر اس وقت میں روایتوں میں آیا ہے کہ 120 سال یا 90 سال یا 80 سال آپ کی عمر ہو گئی تھی، اور اس عمر میں بیٹا نہیں ہوتا۔ مگر جب آپ نے دیکھا کہ مریم کے حجرے میں بے موسم پھل آتے ہیں تو عقیدہ بدل گیا، اور ایک امنگ جاگی کہ جب رب بے موسم پھل دے سکتا ہے تو اس عمر میں اولاد بھی عطا کر سکتا ہے، بے موسم پھل دے سکتا ہے۔ تو وہاں پر حجرہ مریم میں بیٹھ کر ہاتھوں کو اٹھا دیا اور کہا مولا مجھے ایک سترا، ایک نیک صالح اولاد عطا فرما۔ تو اس عمر میں رب کائنات نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور نبوت عطا فرمائی، اور جیسے ہی پیدا فرمایا حضرت جبریل کے ذریعے سلام بھیجا۔ تو یہ سلام بھیجنا میلاد ہے کہ نہیں ہے؟ آگے آئیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، سورہ قصص کے اندر 28 آیتوں میں سورہ مشتمل ہے، یہ 28 آیتوں کے اندر رب کائنات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا میلاد ذکر فرمایا، اور جب آپ پیدا ہوئے تو سلام بھیجا جبریل علیہ السلام کے ہاتھ۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تب بھی رب کائنات نے سلام بھیجا، اور آخری میں جب میرے نبی پیدا ہوئے، لوگ کہتے ہیں نا بتاؤ میرے نبی کا میلاد کہاں ہے؟ تو میرے نبی کا میلاد بھی قرآن کے اندر ہے۔ جب میرے نبی پیدا ہوئے نا تو رب نے کہا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا الولد ووالد وما ولد، اور یہ ووالد وما ولد یہ مین ہے یہاں پر، کا قسم ہے اس شہر کی، قسم میرے رب نے شہر کی قسم کھائی، قسم ہے اس شہر کی یعنی شہر مکہ کی، وحل بہذا البلد، یا رسول اللہ جہاں آپ کے قدم پڑے یعنی جہاں آپ پیدا ہوئے، تو میرا نبی جہاں میرا نبی پیدا ہو رہا ہے رب اس شہر کی قسم کھا رہا ہے۔ اور پھر کہا ووالد وما ولد، اور پھر کہا کہ قسم ابراہیم علیہ السلام کی، ووالد یعنی آپ کے باپ، یعنی آپ کے باپ کی قسم، ووالد وما ولد کہ جن کی اولادوں میں تمہیں پیدا کیا گیا، جن کی نسل میں، ووالد وما ولد کی قسم تمہارے آباء و اجداد کی، تمہارے باپ ابراہیم کی جس کی نسل میں تمہیں پیدا کیا گیا۔ تو اب بتاؤ پیدائش کا ذکر میرے نبی کا آیا کہ نہیں آیا؟ تو یہ 30ویں پارے کی آیت ہے، 30ویں پارے میں سورہ بلد کے اندر رب کائنات نے قسم بھی کھائی اور پھر میرے نبی کا میلاد بھی ذکر فرمایا۔ یہ 5 ایسے نبی ہیں اور نبی ہیں، مگر صراحت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ رب کائنات نے اپنے نبی کا میلاد اس قرآن کے اندر ذکر کیا ہے۔ اب بتاؤ نبی کا میلاد ہے کہ نہیں ہے؟ بولو نا،
ثبوت ملا قرآن سے، بولیے دلائل ملے، آج کا موضوع یہ ہے، یہی ہے، تو میں نے قرآن سے دلیل پیش کی۔ اب آئیے، لوگ پوچھتے چلو قرآن سے تو بیان کر دیا، حدیث سے بیان کرو، حدیث سے بیان کرو، تو حدیث ہمارے پاس حدیث بھی ہے کہ کیسے بیان ہوئی میرے نبی کی ولادت۔ آؤ سب سے پہلے ایک عقیدہ لے کے چلے کہ صحابہ میرے نبی کا میلاد کیسے مناتے تھے، کیسے مناتے تھے۔ آؤ، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، لوگ کہتے ہیں تم نعتیں پڑھتے ہو اسٹیج میں کھڑے ہو کے، نبی کا تذکرہ کرتے ہو، بتاؤ صحابہ نے کیا کیا؟ تو حضرت حسان کیا کرتے رہے زندگی بھر؟ پہلے صحابی رسول ایسے جنہوں نے نبی کی شان میں کیا لکھی؟ نعت لکھی، اور نبی کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ آپ کی شان بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تو نبی نے نہیں کہا کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، میرے نبی نے نہیں کہا میری شان میں نعت لکھ کے لائے ہو حسان، تو ایسے نہ سناؤ۔ نبی نے اپنی چادر اتاری، ممبر پہ رکھی، اور حضرت حسان کو ممبر میں کھڑا کروایا، اور نبی نیچے بیٹھے۔ تو یہاں معاملہ یہ ہے کہ وہ مرتبہ پڑھنے والے کا نہیں ہے جو سننے والے کا ہے، پڑھنے والے کو وہ مرتبہ نہیں حاصل ہے جو سننے والے کو۔ اور کیوں؟ کیونکہ پڑھ حضرت حسان رہے تھے اور سن میرے نبی رہے تھے، تو سننے والوں کا مرتبہ یہاں بڑا ہے۔ حسان میری شان میں تم نعت لکھ کر لائے ہو، تو ایسے نہیں، نبی نے اپنے ممبر پہ کھڑا کیا ہے، اور پھر کہا حسان نے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّيْتُ عَيْنِي، کیا فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آگے حضرت حسان فرماتے ہیں اور دیکھتی بھی کیسے یا رسول اللہ، آپ جیسا حسین کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ یہ میرے نبی کا میلاد نہیں ہے تو کیا ہے؟ آگے فرماتے خلقت برأ من کل عیب، اور پھر جنتی بھی کیسے، پیدا بھی کرتی کیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا، اور ایسے پیدا کیا گیا کأنک قد خلقت کما تشاء، کہ یا رسول اللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پیدا کیا گیا جیسے آپ خود چاہتے تھے۔ تو یہ میرے نبی کا میلاد نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ میلاد حضرت حسان بیان، آج ہم یہی تو کہتے ہیں، یہی تو کہتے ہیں، اپنے نبی کی شان بیان کرتے ہیں نا، اپنے نبی کی شان میں نعت پڑھتے ہیں کہ یا رسول اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ یہ نبی کی نعت اور نبی کا میلاد بیان کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ تو حضرت حسان نے سب سے پہلے میرے نبی کی شان میں میلاد پڑھی، اور شان میں یہ نعت کہے، اور نعت کے الفاظ کہے جو آج تک ہر حدیث کی کتاب کے اندر یہ درج ہے، یہ درج ہے کتاب کے اندر جو حضرت حسان نے کہے۔ بولو حدیث سے ثابت ہوا کہ نہیں ہوا؟ میرے نبی کا میلاد بنانے کے دلائل ملے کہ نہیں ملے؟ اور آؤ تو سوال کرتے ہو صحابہ نے میلاد منایا کیا؟ تو آج ہم ٹینٹ لگاتے ہیں، مائک لگاتے ہیں، اور یہ پبلک کو بلاتے ہیں، اس زمانے میں یہ چیز نہیں تھی۔ تو آؤ میرے نبی کے صحابہ میلاد مناتے کیسے تھے؟ مسجد نبوی ہے، صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس حدیث کو حضرت ابن نسائی، امام مسلم اور امام ترمذی نے الگ الگ الفاظ کے ساتھ روایت کیے ہیں۔ تینوں کتاب کے حوالے دیتا ہوں، امام مسلم نے بھی، امام ترمذی نے بھی، اور امام نسائی نے بھی۔ نسائی کے الفاظ ہیں کہ صحابہ اکرام بیٹھ کے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر رہے تھے۔ توجہ ہے، کیا کر رہے تھے؟ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر رہے تھے۔ تو ذکر کرتے کرتے درمیان میں میرے نبی کی آمد ہو گئی، میرے نبی تشریف لے کر آئے، تو کہا اے صحابہ تم اس وقت، وہ رات کا وقت تھا، کوئی نماز کا وقت نہیں تھا، آج تم کہتے ہو کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، قرآن کی تلاوت کرو، یہ میرے نبی نے کیا ہے۔ تو یہ بتاؤ صحابہ 1400 سال پہلے کیا کر رہے تھے؟ کیا انہیں نہیں پتا کہ نماز پڑھنا ہے؟ کیا انہیں نہیں پتا کہ قرآن کی تلاوت کرنا ہے؟ مگر وہ نماز کا وقت نہیں تھا، رات کا وقت تھا۔ اگر صحابہ کو اگر شکر ہی بجا لانا تھا تو نفل پڑھتے،
قرآن کی تلاوت کرتے، مگر آؤ 1400 سال پہلے صحابہ کیا کر رہے ہیں؟ جھرمٹ بنا کر بیٹھے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں۔ میرے نبی تشریف لے کر آئے، تو پوچھا صحابہ کیا کر رہے ہو؟ تو صحابہ جو حدیث کے اندر الفاظ ہیں، صحابہ بیان کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب کائنات نے ہمیں جو ایمان عطا فرمایا، جو ہمیں اسلام عطا فرمایا، اس اسلام عطا کرنے کے عوض رب کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ رب کا ذکر ہوا کیا نہیں؟ اور پھر آگے حدیث کے الفاظ ہیں، صحابہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کا شکر ادا کر رہے کہ اس نے ہمیں ایمان جیسی، اسلام جیسا مذہب اور ایمان جیسی دولت عطا فرمائی، اور حسین شکل میں آپ جیسا رہبر عطا فرمایا۔ شکر ادا کر رہے ہیں آپ کا اور آپ کے رب کا، کہ رب کائنات نے اسلام بھی عطا فرمایا، رب کائنات نے ایمان بھی عطا فرمایا، اور حسین شکل میں آپ جیسا رہبر عطا فرمایا۔ تو اس شکرانے کے طور پر ہم اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو بتاؤ صحابہ اکرام نے ذکر کیا کہ نہیں کیا؟ ارے اسی کو تو میلاد کہتے ہیں نا، کہ جہاں رب کا نام آ جائے، رب کے محبوب کا نام آ جائے، یہی تو ذکر کی محفل ہے۔ تو اب جب صحابہ اکرام نے یہ کہا نا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم سچ کہتے ہو کہ یہی کر رہے تھے؟ میرے نبی نے، وہاں حدیث کے الفاظ ہیں، امام نسائی نے اس کو بڑھایا، کہا کہ اگر تم یہ ذکر کر رہے تھے تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اے صحابہ اس میں قسم اٹھاتے ہو؟ قسم کھلوائی میرے نبی نے کہ تم اسی لیے بیٹھے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کریں؟ تو صحابہ اکرام نے قسم کھائی کہ یا رسول اللہ ہم قسم کھاتے ہیں کہ بے شک ہم اسی لیے بیٹھے ہیں کہ بیٹھ کر آپ کا اور اللہ کا ذکر کریں۔ قسم کھائی تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میں نے اس وجہ سے قسم نہیں کھلوائی کہ مجھے شکوک ہے، مجھے شبہ ہے کہ تم ذکر کر رہے تھے کہ نہیں کر رہے تھے، اس وجہ سے قسم نہیں کھلوائی میں نے، قسم اس لیے کھلوائی کہ تم یہاں بیٹھ کے ذکر کر رہے تھے اور میں اپنے حجرے میں تھا، اور تم یہاں ذکر کر رہے تھے۔ دوران ذکر رب نے جبریل کو بھیجا، اور جبریل میرے پاس آئے، اور جبریل نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ ذرا باہر تو نکلیے روم سے اور دیکھیں آپ کے صحابہ کیا کر رہے ہیں، آپ کے صحابہ کیا کر رہے ہیں۔ اور جو صحابہ، جب میں یہاں پر آیا نا اور تمہیں ذکر کرتے دیکھا، تو مجھے جبریل نے خبر دی کہ یہ ذکر تم کو رب کائنات کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہوا ہے کہ جس انداز کے ساتھ تم اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر رہے تھے، آسمان میں رب کائنات اس ذکر کے عوض تمہارا شمار اور تمہارا تذکرہ اور فرشتوں کے بیچ میں تم میں فخر کر رہا تھا کہ میرے نبی کے صحابہ کو دیکھو کہ یہاں آپ زمین میں بیٹھ کر ذکر کر رہے ہیں، زمین میں بیٹھ کر ذکر کر رہے ہیں، تو اس ذکر کرنے کے عوض تمہارا تذکرہ آسمان میں ہو رہا ہے، اور رب کائنات فرشتوں کی جماعت میں تم میں فخر فرما رہا ہے، تو آج جب ہم نبی کا ذکر کرنے بیٹھیں گے تو یہ بتاؤ ہمارا تذکرہ آسمانوں پہ نہیں ہوگا؟ ہم یہاں ذکر کریں، رب کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، تم زمین پہ کرو میں آسمان میں کروں گا، تم اجتماع میں کرو میں فرشتوں کی جماعت میں کروں گا، تو یہ میرے رب کا حکم ہے۔ تو بتاؤ صحابہ نے میلاد کی محفل سجائی کہ نہیں سجائی؟ بولو نا، سجائی نا، سجائی۔ تو پھر اب ثبوت مل گیا، دلائل مل گئے، تو ہم تو محبت میں دلائل کی پرواہ نہیں کرتے، ہم تو رب کائنات کا حکم مانتے ہیں کہ رب کائنات نے اس کے صدقے ہمیں زندگی عطا فرمائی، تو بس اسی زندگی کے شکرانے کے طور پہ کچھ تو نہیں دے سکتے، ارے وہ نبی ہیں کیا دیں گے، ان کے صدقے میں تو سب کچھ ملا ہے، انہیں کیا دیں گے، مگر جب میرے نبی کا میلاد آئے تو اتنا تو کر سکتے ہیں کہ پھر اپنے گھر پہ کمکمے لگواؤ، اپنے گھر کو سجاؤ، اپنے نبی کے آنے کا سیلیبریشن کرو، اتسو مناؤ، جنم دن مناؤ، برتھڈے مناؤ، میرے نبی کے آنے کی میلاد مناؤ۔ اور کل میں نے میلاد کا مطلب سمجھایا تھا آپ لوگوں کو کہ عید میلاد النبی کیا ہوتی ہے، عید میلاد النبی کیا ہوتی ہے۔ لوگ اس میں بھی اعتراض کرتے ہیں رب نے تو 2 ہی عید رکھی ہے، تم نے تیسری کہاں سے لے کر آ گئی؟ تو اس کی دلیل کا جواب بھی ہے، دلیل بھی ہے، جواب بھی ہمارے پاس ہے۔
لوگ اعتراض کرتے ہیں نا یار تم نے 2 عیدیں تھی، تیسری عید کہاں سے لے کر آ گئی؟ تو آؤ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے ہفتے میں ایک دن رکھا ہے جمعہ. کیا رکھا ہے؟ جمعہ. اور رب کائنات نے اس جمعہ کے دن کو عید المومنین کہا ہے، یعنی مومنوں کی عید یہ جمعہ ہے. اب بتاؤ 365 دن میں 52 مرتبہ جمعہ آتا ہے، ایک سال میں کتنی مرتبہ آتا ہے؟ 52 مرتبہ آتا ہے. تو بولو 52 مرتبہ عید ہوئی کہ نہیں؟ بولیے نا عید ہوئی. اور پھر صحابہ کا پوچھا یا رسول اللہ عید کیوں؟ عید کیوں؟ تو سرکار نے جواب دیا کہ اسی دن رب کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. تو جس دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوں رب اس کو عید کا دن کہے. اور جس دن فخر بنی آدم آ جائے، جس دن نبیوں کا سردار آ جائے، جس دن جس کے صدقے میں ساری کائنات بنی وہ آ جائے، تو کیا وہ دن عید کا دن نہیں ہوگا؟ اور پھر اس دن کو عید کا دن نہیں منائیں گے تو پھر کیا منائیں گے؟ ارے جس دن آدم جس کے صدقے میں بنائے گئے وہ ابو البشر الگ بات ہے، ان سے یہ دنیا کا نظام چلا الگ بات ہے، مگر وہ بھی تو میرے نبی کے صدقے میں بنائے گئے تھے. تو جس دن آدم پیدا ہو رب اس دن کو عید کا دن فرمائے، اور جس دن فخر بنی آدم آ جائے، نبیوں کا سلطان آ جائے، اس دن کو پھر عید نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ تو یہ بھی عید ہے. اس لیے ہم فخر سے کہتے یہ جشن عید میلاد النبی ہے، فخر سے کہتے ہیں. تو عید کا ثبوت بھی ہمارے پاس، جشن کا ثبوت بھی ہمارے پاس، میلاد النبی کا ثبوت بھی ہمارے پاس. تو جب ثبوت ہمارے پاس ہے تو ہم نہیں منائیں گے تو کون منائے گا؟ ہم نہیں منائیں گے. اور پھر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ تم ثبوت بول رہے ہو، ثبوت ہم تو محبت میں مناتے ہیں، ہم تو عقیدت میں مناتے ہیں. اور پھر کیوں نہ منائے؟ میں نے کہا تھا نا سب سے پہلے خوشی رب نے منائی ہے. کس نے منائی ہے؟ رب نے منائی ہے. اور کیسے منائی ہے؟ جس وقت میرے نبی جلوہ فروز ہوئے حضرت آمنہ کے گھر پر، توجہ ہے آپ لوگوں کی. اب جو 10 منٹ بچے ہیں اس میں یہ جو ہم جھنڈے لگاتے ہیں، جو لائٹنگ کرتے ہیں، اس کا ثبوت بھی لے کے چلے جائیں. میں نے اپنی موضوع کی بات تو کر دی مگر عقیدت کی بات لے کر چلے جائیں کہ رب نے منایا. کیسے منایا؟ جب میرے نبی حضرت عبد المطلب اور حضرت آمنہ کے گھر میں پیدا ہوئے تو رب نے کیا کیا؟ تاریخ نگاروں نے لکھا ہے اور روایتوں میں آیا ہے کہ رب کائنات نے آسمان سے چاند اور ستارے بھیجے. اب چاند ستارے کہاں رہتے بتاؤ نا؟ آسمان میں رہتے نا، مگر نبی کی ولادت پر اتنے نیچے کیے کہ وہ حضرت آمنہ کے گھر کے اوپر جگمگانے لگے. ارے وہ رب ہے، وہ قادر مطلق ہے. جب اپنے محبوب کو پیدا کرتا ہے تو پیدائش میں سجاوٹ چاند ستاروں سے کرتا ہے. اس کے اختیار میں چاند اور ستارے ہیں تو سجاوٹ میں وہ چاند ستاروں کو اتارتا ہے. ارے ہم غلام نبی ہے، ہماری کیپیسٹی کے اندر سریجے ہیں، ہماری کیپیسٹی کے اندر تورانے ہیں، ہماری کیپیسٹی کے اندر لائٹنگ ہے. تو محبت میں ہم اپنے نبی کی ولادت میں یہ لائٹنگ کرتے ہیں. ثبوت ملا کیا نہیں ملا؟ بولیے نا ملا. اب جب میرے نبی پیدا ہوئے لوگ کہتے ہیں جھنڈے کہاں سے لگاتے ہو؟ تو آؤ اس کا ثبوت بھی لے کے چلو. دلائل کہ جب میرے نبی کی پیدائش ہوئی تو رب نے 1 نہیں 2 نہیں 3 جھنڈے حضرت جبریل کو لے کر بھیجا. اور کہاں سے؟ جنت سے. کہاں سے؟ جنت سے لے کر بھیجا. اور آئے جبریل ایک خانہ کعبہ میں نصب کر دیا. ایک روایت میں ہے کہ ایک مشرق میں لگا دیا، ایک مغرب میں لگا دیا، 3 جھنڈے ہو گئے. دوسری روایت کہ ایک خانہ کعبہ میں لگایا، دوسرا بیت المقدس میں لگایا، اور تیسرا حضرت عبد المطلب کے گھر لگا دیا. تو اگر ہم گلی کوچے اور شہر سجاتے ہیں تو یہاں سے دلیل مل گئی کہ ایک جھنڈا حضرت جبریل نے مشرق میں لگایا، ایک مغرب میں لگایا. تو ہم گلی محلے سجاتے تو کیا برا کرتے ہیں؟ اور پھر تم ثبوت مانگتے گھر میں کیوں لگاتے ہو؟
درگاہوں میں کیوں لگاتے ہو، مسجد میں کیوں لگاتے ہو؟ تو اس کی دلیل بھی ہمارے پاس کہ مسجد خانہ کعبہ ہے، جبریل نے جھنڈا لگایا۔ بیت المقدس آس پاس تمام انبیاء کرام کی قبریں درگاہ کہلاتی ہے، جبریل نے جھنڈا لگایا۔ اور تیسرا حضرت آمنہ کے گھر پہ لگایا۔ جب میرے نبی کے گھر پہ لگا، ہم لگاتے تو کیا برا کرتے ہیں، ہم لگاتے تو کیا برا کرتے، یہ ثبوت بھی ہمارے پاس۔ آئیے، لوگ کہتے ہیں چلو یہ بھی، تم لنگر کیوں پکاتے ہو؟ ارے بھائی کھلانا تو افضل ایمان ہے نا، تو اس کی دلیل بھی ہمارے پاس ہے۔ یہ سب نبی کی میلاد کی خوشی میں کرتے ہیں، تو بتاؤ کہاں سے ثبوت ہے؟ تو آؤ، جب میرے نبی مکے کی سرزمین پر پیدا ہوئے نا، حضرت عبد المطلب کے گھر، تو حضرت عبد المطلب سردار قریش تھے۔ کیا تھے؟ سردار قریش۔ جیسی پتہ چلا کہ گھر میں پوتا آیا ہے، خادم کو بلایا اور کہا کہ اہل مکہ میں اعلان کر دو کہ حضرت عبد المطلب کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، پوتا پیدا ہوا ہے۔ 3 دن کسی اہل مکہ کے گھر پہ چولہا نہیں جلے گا، 3 دن سارے مکے کے لوگ حضرت عبد المطلب کے گھر کھانا کھائیں گے۔ بتاؤ، لنگر میرے نبی کی ولادت میں سب سے پہلے کسی نے کھلایا ہے تو آپ کے دادا نے کھلایا ہے، اور ہم تو 1 دن کھلاتے، 3 دن کھلایا ہے۔ کتنے دن کھلایا ہے؟ 3 دن کھلایا ہے میرے نبی کے دادا نے۔ اب آئیے، جلوس کا ثبوت بھی ہمارے پاس کہ جلوس کیوں نکالتے ہو؟ ارے جلوس تو میرے نبی کی ولادت میں آسمانوں میں بھی نکلا تھا، زمینوں بھی نکلا تھا، مگر ظاہری طور پہ کب نکلا؟ جب میرے نبی مکے سے مدینہ ہجرت کر کے گئے نا، تو چند صحابہ پہلے چلے گئے تھے جنہیں مہاجرین کہا جاتا ہے، اور میرے نبی کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اور جب پتا چلا کہ نبی آ رہے ہیں، تو تاریخ نگاروں نے لکھا ہے سیرت کی کتابوں کے اندر کہ میرے نبی ابھی مکے کی سرحد کے اندر نہیں آئے تھے، کہ مدینے کی سرحد کے اندر نہیں آئے تھے، کہ اہل مدینہ چوراہے پہ آ کے جمع ہو گیا ایک جلوس کی شکل میں۔ اور پھر میرے نبی کو دیکھنے کے لیے کئی لوگ چھتوں پہ چڑھ گئے، سلبوں پہ چڑھ گئے، اور پھر وہاں سے جب میرے نبی کا دیدار ہوا نا، تو پھر صدا آئی طلع البدر علینا اہلا و سہلا مرحبا، یعنی اسے اپنی زبان میں کہہ دیا جائے کہ سرکار کی آمد مرحبا، تو نعرہ بھی اہل مدینہ نے لگایا، جلوس کی شکل میں بھی چوراہے پہ آئے اور استقبال بھی میرے نبی کا کیا۔ تو جب اہل مدینہ نے کیا، ہم تو پھر نبی کے عاشق ہیں، وہ تو غلام تھے، صحابی رسول تھے، مگر ہم بھی تو ان کی پیروی کرنے والے ہیں، ان کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں۔ ارے ثبوت تو بہت ہے، دلائل تو بہت ہے، مگر معاملہ یہ ہے کہ محبت اتنی ہے نبی کی کہ ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں کہ نبی سے محبت کرو، ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ پھر نبی سے ہم عقیدت رکھے۔ ارے ہم بے دلیل سے نبی سے محبت بھی کرتے ہیں، نبی سے عقیدت بھی کرتے ہیں، اور جب تک رب کائنات نے جسم میں روح رکھی ہے، نبی کا میلاد مناتے رہیں گے۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش سے مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائیں عدو جل کر، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ ہمیں دلائل کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرے نبی کا میلاد ہے، یہ میرے نبی کا میلاد ہے۔ بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ اب کوئی دلائل پوچھے تو بتا دو گے؟ بولو نا۔ یہ محفل اس لیے رکھی گئی ہے، اس لیے رکھی گئی ہے، یہ بزم نوری کے پلیٹ فارم سے آپ کو صرف میلاد سننے کو نہیں ملے گا، دلیل کے ساتھ میلاد منانے کو ملے گا، دلائل کے ساتھ میلاد منانے کو ملے گا۔ اور سچا سنی وہی ہے جو صرف سنے نہیں، عمل کر اٹھے، اور اپنے غوث گزار میں اسے محفوظ کر لے، تاکہ پھر تمہیں کوئی اور بدعقیدہ بہکا نہ سکے،
پھر میرے نبی کی شان میں گستاخی نہ ہو سکے تو یہ ساری چیز لے کر جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنے نبی سے سچی محبت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اپنے نبی کی محبت و عقیدت ہمارے دل میں گامزن کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا آغاز باب تھا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔